نہ رسول اللہ ہے، نہ بیت اللہ ہے، اور نہ مواجہ شریف ہے۔ سبحان اللہ، حضرت کیا بات ہے مواجہ شریف کے کہ جس کے سامنے جا کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ نہ مسجد نبی شریف جائیں تو کہاں جائیں؟ کلبز جائیں اور پبز جائیں، کلبز جائیں اور پبز جائیں، ہیم کھائیں اور پورک کھائیں، ناچیں اور گانے گائیں اور نارکوٹکس لیں اور زنا کریں اور شراب پئیں۔ یہ ان کے احوال ہیں۔ چلیے میں نے آپ کو ان کا ایک نقشہ کھینچا۔ تو بیٹا میں تمہیں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں ابھی تم نے نہیں لیا، مجھے پتہ ہے میں نے دیا نہیں، تم نے لیا نہیں۔ وہ کیا کہ پیارے دوستو، وہ سب کچھ کسی قیمت پر چھوڑ سکتے ہیں، موسیقی نہیں چھوڑ سکتے، موسیقی کے بغیر وہ مر جائیں گے۔ تو بیٹا یہ اتنی حرام ہے، اور یہ کفار کی بیمار زدہ ذہن کے لیے اس کا علاج ہے، اور یہ اصل میں بے ہوشی ہے، یہ اصل میں بیٹا پیتھیڈین ہے، یہ ہیروئن ہے کہ جو انسان کے دماغ کو سلا دیتی ہے اور ذمہ داریوں سے ہٹا دیتی ہے اور زندگی کے سارے چیلنجز سے اس کو بٹھا دیتی ہے، نکمہ اور ناکارہ بنا دیتی ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ود دا پیس آف ٹائم پھر ان کے وہ سرجن جو تھے نا جی، اب ان کی والدہ مجھے ملی تھی، انہوں نے کہا میرے بچے کو انہوں نے نا وہاں سے، اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس کے بلڈ کے اندر وہ ڈرگ نکلی ہے تو انہیں سرجری سے ہٹا دیا تھا۔ سرجن کو تو وہ پائلٹ ہوتا ہے، جس پائلٹ کے اگر اندر شراب نکلے نا تو وہ اس کو نہیں رکھتے، شوگر نکلا ہے تب بھی ڈائبیٹک وہ نہیں پائل رکھتے، میرے پاس آتے رہتے، اور اگر شراب نکلے تو پھر اب یہ شراب جب پیتے ہیں نا اس وقت پیتے ہیں کہ جب ان کی فلائٹس نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کرو، میں کیا غیبت کر رہا ہوں۔ تو دیکھو میری بات سنو، شہر کے اندر زنا بھی پھیلا ہوا ہے اور شراب بھی پھیلی ہوئی ہے اور ٹھرے کی شراب بنتی بھی ہے، اور اس کے ساتھ منشیات کا بھی حال برا ہے، اور اس کے ساتھ موسیقی بھی ہے۔ تو موسیقی حرام ہے، موسیقی چھوڑ دو، یہ تباہ کر دے گی، یہ روح کو زخمی کر دے گی، یہ اتنا گند ڈالے گی، یہ کالک ڈالے گی، یہ ذکر کا نور تمہارے اندر نہیں آنے دے گی۔ اگر تم قرآن کے حافظ ہو تو موسیقی قرآن کو نکال دے گی۔ قرآن اس قلب میں، اس دل میں نہیں ٹھہرتا جس سے جو موسیقی کا عاشق ہو۔ تو استغفار کرو۔ تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم اللہ جل شانہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں، اور وہاں پر نماز کا ہمارا یہ حال ہے کہ 10 لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں اور 90 لاکھ، جس شہر میں 90 لاکھ آدمی نماز نہ پڑھتے ہوں اس شہر میں مہنگائی آئے گی۔ وہ مہنگائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ثمرہ ہے۔ کیوں؟ اگر تو کوئی اور چیز کم ہو جائے تو تم براہ راست متاثر نہیں ہوتے، تمہاری تو وہ چیز چھینی جائے گی جو تمہارا بریڈ اینڈ بٹر ہے، جس سے تم محسوس کرو، جس سے تمہیں سرزنش کی جائے، جس سے تمہیں احساس ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے، کہ تمہیں تو احساس زیاں بھی نہیں ہوتا۔ جب تک تمہارا کچن چلتا رہتا ہے تم پریشان نہیں ہوتے، جب تک تمہارا کچن چلتا رہتا ہے تم حیران نہیں ہوتے۔ تمہارا کچن چلتا رہا، تمہاری بزنس چلتے رہی، اور تمہارا ٹوائلٹ بھی کھلا رہا، ٹوائلٹ بھی تمہارا ٹھیک ہے، کچن بھی ٹھیک ہے، اور یہ بزنس کا سرکل بھی ٹھیک ہے۔ تم کیا جانو خدا کو؟ تمہیں کیا پتا ملکی حالات کے ہیں؟ تمہیں تو پتا اس بات کا نا، کیونکہ ہم جانور ہیں نا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جانوروں کا کام ہوتا ہے نا کہ ان کا کچن بھی چلتا رہے اور ٹوائلٹ بھی چلتا رہے، ہم بھی تو جانور ہیں نا۔ جو آدمی رب کو ہی نہ پہچانے اور رب کی بڑائی کا انکار کرتے ہیں، رب کے حکموں کا انکار کرتے، تو جانور ہی ہے نا، ہم بھی جانور ہیں۔ اب جانوروں کو صلہ نظر آئے گا۔ اب آئندہ جو مہنگائی کا دور آئے گا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اتنا شدید آئے گا کہ چیخیں نکل جائیں گی۔ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، میں آپ کو ڈراؤں گا کیونکہ آپ نہیں ڈرتے۔ میرا بیان آپ نہیں سن رہے، میرا بیان ریلے ہو رہا ہے کئی ملکوں میں، آپ نہیں ڈرتے، آپ کو ڈرانا ہے۔
نبی کے کام میں انذار بھی ہے، بشیرم و نذیرہ۔ اب ڈرو اللہ سے، اب ڈرو اللہ سے۔ کیا اس وقت تم سود چھوڑو گے، زنا چھوڑو گے؟ کیا اس وقت تم سر جھکاؤ گے جب تمہارا لقمہ تمہارے منہ سے چھین لیا جائے گا اور جب تم پر قحط طاری ہو جائے گا؟ کیا اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو گے؟ کیا اس وقت تم حرام چیزوں سے بچو گے؟ ابھی عہد کرو۔ میری ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ جو بھی احوال ہیں، جتنے مرضی اکانومسٹ مل جائیں، وہ نہیں تبدیل ہوں گے جب تک تمہارے اعمال نہیں۔ اور اب تو میں اس دفعہ میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ بھئی ڈینگی آیا تو یہ عذاب ہے، نہیں۔ اور کورونا کا تو میں نے واضح کیا یہ مسلمانوں کے لیے عذاب ہے، لیکن اب یہ جو مہنگائی کا دور ہے، یہ چند لوگوں کے لیے تو عذاب ہے جو متکبرین ہیں، جو عیاش ہیں، اور جو ظالم ہیں، اور جو اللہ کے امر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو یہ چند لوگوں کے لیے تو یہ عذاب ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے سرزنش ہے، 90% لوگوں کے لیے سرزنش ہے۔ بچو، ڈرو، یا عبادی، ہے میرے بندو جنہوں نے میرے قانون توڑے ہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیا ہے۔ ابھی بھی میں تمہیں کہتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، انہ کان غفارا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو نہ ڈرو مجھ سے۔ میرا مطلب ہے کہ اب تم پیچھے نہ ہٹو، اب تم پیچھے نہ ہٹو، اب تم آگے آؤ، شرم نہ کھاؤ، اب تم استغفار کرو۔ شرم کھانے کا تو وقت اس وقت تھا کہ جب تم گناہ کر رہے تھے تو اللہ سے شرم کھاتے، اب توبہ کرنے میں بے شرم ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم۔ سنو میری بات، اس وقت یہ جو آنے والے واقعات ہیں 1947 سے لے کر اب تک آپ کو یہ واقعات نہیں ملیں گے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تم ان کو حکومتوں کے ساتھ کر لو منسوب، تمہارا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم پچھلی حکومت اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے اعمال کو دیکھو، تم اس کو اپنے اعمال سے منسوب کرو جو تم بچ جاؤ گے۔ اس کا واحد حل یہ ہے، اس کا واحد حل یہ ہے، میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، بالکل وہی جو یونس علیہ السلام نے کیا تھا کہ تم اس وقت قذافی اسٹیڈیم میں جمع ہو جاؤ، فجر کی نماز کے بعد ظہر تک استغفار کرتے رہو، اجتماعی استغفار کرو، اپنی آنکھوں پر، اپنی زبان پر، اپنے کان پر، شرمگاہ پر، ران پر، اعمال پر، اعضاء پر استغفار کرو، تو پھر اللہ رب العزت تمہارا رزق کھول دے گا، اور سچے دل سے، یہ پکی بات ہے۔ پھر اللہ جل شانہ تمہارے لیے جنات اور بہاریں، انہارا، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کریں گے۔ لیکن جب تک تم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، یہ گجلک نہیں کھلے گی۔ آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجئے، صرف ایک چیز، رشوت دیکھ لیجئے۔ رشوت موچی لیتے ہیں، رشوت بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں، وکیلوں کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹروں کے اندر سے بھی ہمدردی کا جذبہ اٹھ گیا۔ یہ بڑے بڑے ہاسپٹلز، نام تو میں نہیں لیتا، اس میں غریب جا سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے ہاسپٹلز، ڈاکٹر ہاسپٹل نام لے لیتا ہوں، اس میں غریب جا سکتا ہے؟ کیا غریب بیمار نہیں ہوتا؟ اس کے گردے میں پتھری تو درد نہیں ہوتی؟ یہ نہیں لیتے، شقی القلب ہے، یہ پیسوں کے اڈے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کا حال ہے۔ علماء کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر حب دنیا آ چکی ہے، بیچنے والے دو نمبری کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، متففین جس کو قرآن نے کہا اس کے اندر ہے، کم تولتے ہیں، پورا لے لیتے ہیں۔ لوگ وراثت ادا نہیں کرتے بیٹیوں کو،
وراثت ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر کینہ رکھتے ہیں کہ جادو پورے شہر میں اتنا عام ہے، حسد اور کینے کی وجہ سے جادو کیا جاتا ہے۔ جادو ہاروت ماروت نہیں کروا رہے، جادو ابلیس نہیں، جادو یہ خود دوست بھائی اور اکثر جو جادو کرانے والے ہیں عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ یہ جادو کیوں چلتا ہے؟ کہ سینوں میں کینہ ہے، کینہ حرام ہے، بغض حرام ہے، تکبر حرام ہے، حسد کبیرہ گناہ ہے، دل کبائر گناہ سے اٹھے ہوئے ہیں۔ شہر کے اندر جادو عام ہے، مزاروں کے اوپر بدعات ہو رہی ہیں، قبر پرستی ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، شرک بھی عام ہے۔ آج کل ایک پری بھی نکلی تھی جس کو کہا گیا کہ یہ فرشتہ ہے، اس پری، آج کل پری مذاق اڑایا تھا میلاد النبی کا، مقدس میلے کا مذاق اڑایا تھا پری کو باہر رکھ کے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں عقائد میں بھی شرک ہے، اعمال میں بھی بدعت ہے، نماز نہیں موجود، معاملات میں سود ہے، معاملات میں بد عہدی ہے، بے شرف باطل ہے، عہد پورا نہیں کرتے، وعدے کو پورا نہیں کرتے، قرض لے کے ادا نہیں کرتے، معاشرات میں شادی بیاہ میں اللہ تبذیر ہے، دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، پریسٹیج ہے، پرائیڈ ہے، بڑھائی ہے، تقابل ہے، کمپیریزن ہے، مقابلہ ہے، تفاخر، ایک دوسرے کے آگے بڑھ جانے کا تفاخر، پرائیڈ اینڈ پریسٹیج، یہ ہمارے احوال ہیں، تولتے غلط ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ ایک جگہ کیا ہوا تھا، یہ مجھے ابھی کچھ گوشت، ہاں کوئی میٹ کسی جگہ سے لیا تو اس نے دوسرے بندے نے کہا کہ شکر ہے تمہیں پانی کے بغیر میٹ مل گیا۔ میں تو حیران ہو گیا، کیا میٹ پانی کے ساتھ ہوا کرتا ہے؟ خالص شہد، شہد ہوتا ہی خالص ہے، خالص دیسی گھی، نہ خالص بھی ہوتا ہے، نہ خالص دیسی گھی بیچتے ہو، دو نمبری، جھوٹ، دھوکہ، دکھاوا، یہ ساری ہماری خصلتیں ہیں۔ قوم شعیب کے اندر جو بدعنوانی تھی اس سے زیادہ بدعنوانی ہمارے اندر ہے۔ رفیع اسماعیل صاحب نے فرمایا قوم چوری اور حرام خوری، فرمایا سور کھانے سے زیادہ بری ہے، ریسپانسبلٹیز نہیں ادا کرتے، پیسہ پورا لے لیتے، کام نہیں کرتے، یہ کام چوری کی عادت ہے، نماز نہیں پڑھتے، غرباء کو ان کے مسائل کو نہیں دیکھتے، بلڈ پریشر کی دوائی مہنگی ہے نہیں دیتے، کئی لوگ انسولین نہیں لگا سکتے۔ آپ ہوٹلز میں بیٹھ کے 20-20 ہزار کے کھانے کھا جائیں اور کسی کے پاس انسولین کے پیسے نہ ہوں، اس طرح معاملہ نہیں چلے گا، اس طرح قومیں نہیں بستی، قومیں جو ترقی کرتی ہیں ان کے احوال نہیں ہوتے۔ ایک علماء کرام اور کچھ نیک صالح عوام اور کچھ اللہ والے بزرگ اور کچھ صالحین اولیاء اعظام ان کی وجہ سے، اور کچھ بے شک کے حفظ کے مدارس، ان کی وجہ سے پاکستان کا قیام اور انہی کی وجہ سے دوام اور استحکام ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ نیشنل اسمبلیز کی وجہ سے برکات آتی ہیں؟ یہ برکات تو آتی ہیں قرآن اور اللہ والوں اور متبع شریعت لوگوں سے۔ لہٰذا اس کا پہلا حل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا پہلا حل یہ ہے کہ استغفار کیجئے انفرادی طور پر، اور استغفار اس مہنگائی کو سامنے رکھ کر کیجئے کہ اللہ ہمیں اس مشقت اور مصیبت سے بچا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے سارے اعمال جو گزرے ہم نے کیے، وہ گناہ جو آنکھوں سے، جسم سے، اعضاء سے کیے، وہ جو دل آزاریاں کی، وہ جو ہماری جہالتیں ہیں، وہ ہماری جو حماقتیں ہیں، اور وہ ہماری دین سے غفلتیں ہیں، کس قدر تم پہ گراں
صبح کی بیداری ہے، نماز پڑھتے فجر کی صبح مسجد میں، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ آج کل تو رمضان میں بھی لوگوں نے افطار کیا ہے، تبا آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تمہیں کو ہو یہی کہ آئین وفاداری ہے۔ تو اس لیے ڈرو اللہ سے۔ ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو مرض کے آنے سے پہلے تمہیں اطلاع کرے۔ عقل مند دانشور ہوتا ہے جو تمہیں فور کاسٹ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مریض ایک ایسے حد تک پہنچ گیا ہے کہ کوئی اس کو علاج کرنے کے لیے، ایک شخص 4th گریڈ کا کینسر تھا، وہ اس کی والدہ کو اس نے مجھے کہا، میں نے کہا شوکت خانم، انہوں نے ریفیوز کر دیا، میں نے کہا ان مور، انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا۔ یہ جو پیشنٹ ہے اقتصادیات کا، یہ بھی آپ ایک ایسی سٹیج پہ چلا گیا کہ جس کو اللہ پہ توکل ہوگا، جو خالص اللہ کا ہوگا، اور جس کو ملک سے محبت ہوگی اور اللہ کے لیے ہوگی، وہی اس مریض کو ٹریٹ کر سکتا ہے۔ ورنہ ایک دوسرے کے اوپر بات چیت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو ہے کہ مرض شفا پا جائے۔ یہ شفا اللہ دیں گے جب تم اور میں اپنے اعمال کو درست کر لیں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے، اور وہ چیزیں جو فاربیڈن ہے، روک دی گئی ہیں، محرمات شریعہ سے رک جائیں گے، سود سے، زنا سے، شراب سے، موسیقی سے، اور وہ چیزیں کہ جن پر اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا اور وہ فرض ہے، اس میں ایک نماز ہے۔ جب آپ آج 50% لوگ، آج 1 کروڑ میں 50 لاکھ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے احوال بدل جائیں گے۔ بس آج کا درس یہی تھا، کیونکہ میں جو چیز سسپیکٹ کر رہا تھا میں نے آپ کو بیان کیا۔ اگر طوفان آتا ہے اور کوئی ڈیم ٹوٹ جاتا ہے تو کیا آیا جب طوفان گزر جائے اور نقصان شدید ہو جائے تو کیا پھر آپ کو خبر دیں گے؟ ڈرانا ہی مقصود ہے۔ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ ان بطش ربک لشدید، بہت شدید پکڑ ہے۔ اور مجھے اس وقت یہ ایک خطرناک عذاب کا پیش خیمہ نظر آتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں عذاب کا لفظ آج تک استعمال نہیں کیا تھا۔ عذاب کا لفظ کفار کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب تم اپنی عادتیں نہیں بدلو گے، من تشبہ بقوم، یہاں پر کل میں نے بیان کیا تھا فہو منہم، جہاں پر لگے ہوئے تھے بہت زور و شور سے سالگرہ۔ بھئی سالگرہ، اچھا سالگرہ، اللہ کے حکم کو توڑتے ہو، کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہو، پھر اس کے اوپر تم پیسہ خرچ کرتے ہو، پھر نمود و نمائش کے اندر مبتلا ہو۔ کس بات کی سالگرہ؟ میں بتاؤں سالگرہ آپ کو بتا دوں؟ جی ہاں، سالگرہ تھیلیسیمیا آپ نے سنے؟ سالگرہ پتہ لگتا ہے 8 سال میں بچے کو تھیلیسیمیا ہے، سالگرہ مناتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، عافیت مانگو۔ کس بات کی ڈم ڈمکا، انگلش پوائنٹس، کس بات کی؟ میرے پاس 4 بچے آئے، شیخ اللہ محفوظ رکھے، کانپتا تھا، اس کو کہتے ہیں نیفروٹک سنڈروم، اور اس کے اندر پروٹین آنا شروع ہوتی ہے گردے میں۔ جب پروٹین گردے میں آئے اور بچے کے آئے تو ایک تو رونا آتا ہے، اور ایک کہتے ہیں گردہ کھد آ گیا ہے، اور پھر اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ استغفار، میں نے ماں باپ کو کہا 10 لاکھ دفعہ استغفار کرو، تم سالگرہ مناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حالات اور واقعات، اللہ کی بے نیازی سے بھی ڈرو، اللہ کی بے نیازی سے ڈرو۔ جی ہاں، ایک خاتون میرے پاس آئی، بڑی کیپیبل، کینیٹ کالج کی، اور ماسٹرز میں رکھیا ہوا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ 34 35۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگی وہ جو میرا بچہ لڑکا پیدا ہوا، بڑی ڈیزائر تھی لڑکے کی، تو لڑکا تو پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد اس لڑکے کے دل میں خول ہے،
تو اب لڑکے کے دل میں سوراخ ہے، تو اس سے اس کو یقین جانیے کہ میں نے آنکھوں سے بات دیکھی، اس بچی نے جو لیکچرر تھی اور کنیٹ کالج سے فارغ تحصیل تھی، اور میرا اتنا بولتی تھی، اس لڑکی کو اتنی ڈپریشن ہوئی، میں نے اس کو بلایا، ڈاکٹر شہجار کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے ود دا پیس آف ٹائم۔ جب بچہ ذرا 6 7 8 9 سال کا ہوتا ہے، ہول جو ہے نا جی سوراخ، وہ بھرا بھی جاتا ہے۔ اب اس میں خاص قسم کی مرمر کہتے ہیں، ایک شور آتا ہے، اسٹیتھوسکوپ میں شور آتا ہے، وہ جب ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو مرمر کہتے ہیں شور، تو انہوں نے کہا اس کا تو تم کیا سالگرہ منگواتے ہو؟ اور خدا کے بندو، غریب کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں کہ ہم عافیت سے 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تو سالگرہ نہ کیا کرو۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، وہ ہے، اور دوسری سنو، بعض کا دیکھتے شریعت کے مزاج کے خلاف تو ہوتی ہے لیکن کفار سے مشابہت نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی آدمی کسی جگہ پر مجرا کر لے اور زنا کر لے تو وہ کفار کی مشابہت میں نہیں ہوتی، وہ ولگر قسم کے لوگوں کا ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، پنڈو تھائیاں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسے کفار سے مشابہت ہے، تم کفار سے مشابہت کر کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، خوشیاں تمہارے پاس ہیں، لے لو خوشیاں۔ ڈرو اللہ سے جس کے ہاتھ میں خوشیاں ہیں۔ تو میرا خیال ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ روزانہ آج سے شروع کر دیں 1000 دفعہ استغفار۔ تو میں آپ کو استغفار کا طریقہ بتاتا ہوں تاکہ 1000 دفعہ استغفار آسان ہو جائے۔ تو ابھی وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے دروشی پڑھ لیا نا؟ دروشی پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں گزارا ہوتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک دانہ اس پہ گراتے جائیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار اصل میں اتنا ہی ہے، استغفر اللہ، باقی تو آپ کے دل میں نا من کل ذنب، سارے گناہوں سے باتوں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ ہر استغفار پر آپ نے ایک دانہ گرا لینا، اس طرح نہ سزا 15 منٹ میں ہو جائے گا۔ استغفر اللہ 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 ربی استغفر اللہ ربی 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من
كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں کٹی گناہوں میں عمر ساری. میں توبہ کرتا ہوں میرے باری بڑی مجھے ہے شرم ساری. کیا کروں گا اب تو باری اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله اللہ 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 حضر کیا نام ارتضا کو بلا لو اللہ 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 چھوٹی کرسی اللہ 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 آپ کے جو نیکوکار بندے ہیں ان کی وجہ سے ہم جیسے بدوں پر رحم فرما دیں اللہ اس مجلس میں جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے اس میں بڑے ہی اللہ گناہگار اور گندے نوجوان بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان گندے نوجوانوں کو اور گناہگاروں کو سب سے پہلے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تیری صفت ہے کہ تو تزکیہ کرتا ہے تو پاک کرتا ہے اللہ تو ان کو پاک کر دے اور ان کے صدقے میری بھی مغفرت فرما دے یا اللہ ان گندے نوجوانوں کو صاف کر دے پاک کر دے گندے بوڑھوں کو بھی معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو ہم گناہوں میں لتھڑے ہیں چاروں لڑ میرے لتھڑا چکڑے کیڑا مل مل دوں یا اللہ کوئی کل ایسی نہیں جہاں پر گناہ موجود نہ ہو کوئی ایسا لمحہ نہیں جہاں پر گناہ سرزد نہ ہو اللہ العزت ہم نے تیری قدر نہیں کی تجھے پہچانا نہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے ہماری اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہم تیری عظمتوں کی قسم کھاتے ہیں کہ تو اگر ہمیں توفیق نہ دیتا تو نہ ہم مجلس کراتے نہ یہ چل کراتے یہ مجلس بھی اللہ تیرے نام کی تیری ہی توفیق سے اور تیری وجہ سے اپنی وجہ سے قائم کی اس مجلس کے شرکاء کی مغفرت فرما دے ان کو صاف کر دے پاک کر دے ان کے دلوں کو دھو دے آنکھوں کو بھی صاف کر دے اللہ کانوں کو زبانوں کو شرمگاہ کو جسم کے ہر اعضاء کو صاف کر دے اللہ رب العزت مغفرت کا معاملہ فرما دے اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرما دے اللہ پوری دستگیری فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کی اور ہماری لغزشوں کی ہماری جہالتوں کی ہمیں سزا نہ دے اللہ ہمیں اس عذاب مہنگائی سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس کی بے بہا برکات اور بے حساب رزق ہم پر کھول دے اللہ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے اللہ ہم تیرے گناہگار مسلمان بندے ہیں ہم پہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری اصلاح عافیت سے فرما دے سزاؤں سے نہ فرما ہمارا رزق تنگ کر کے ہماری اصلاح نہ فرما اپنی شفقت سے اپنی محبت سے اللہ آپ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا اے میرے بندو تو اللہ ہم نے اشرف اپنے اوپر اسراف کی ہے حدود کو توڑا ہے گناہ میں مبتلا ہوں لیکن اللہ آپ نے یہ بھی تو کہا ہے یا عبادی میرے بندو ہم آپ کے بندے ہیں اللہ اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دے اللہ یہاں پر تو وہی بندے ہیں کہ شہر لاہور میں اتنا گناہ نہیں کیا جتنا اس مجلس میں گناہ کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سب سے زیادہ جو گناہگار بندہ ہے نا اللہ اس مجلس میں اس کو سب سے پہلے معاف فرما اس کی مغفرت فرما اللہ اپنی شان کریمی کا ظہور فرما اللہ رب العزت تو اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما اللہ آج گناہوں کو معاف فرما دیجیے آج کسی کو اللہ محروم نہ فرما دیجیے رزق کی تنگیاں دور فرما دیجیے رزق کی تنگیاں دور فرما دیجیے اللہ رزق کو کھول دیجیے اے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے اے اللہ ہمیں رد نہ کرنا مردود نہ کرنا اللہ میں ضائع نہ کرنا
اللہ ہمیں کفار کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں شرور زمانہ سے بچا لینا، زمانے کے فتنوں سے بچا کر ایمان ہمارا اللہ اس کی حفاظت فرما دینا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ اس مجلس کے تمام شرکاء کی مغفرت فرما کر ان کو ہدایت سے بہرہبار فرما دے۔ اللہ قلوب میں ہدایت کے نور کو داخل فرما دے، اللہ قبور میں قلوب میں ہدایت کے نور کو داخل فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، بے دینی کو اللہ مٹا دے، اللہ بے دینی کو مٹا دے، فحاشی کو عریانی کو مٹا دے، اے اللہ پوری دستگیری فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت کے اپنے فضل اور کرم کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے، سینوں کو پاک فرما دے، نگاہوں کو پاک فرما دے، پاک دامنی اور طہارت والی زندگی نصیب فرما دے، کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرما دے، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما دے، سنت کی اللہ قدر و منزلت قیمت اور وقت کو اللہ ہمارے قلوب میں داخل فرما دے، اللہ سینوں میں ایمان کی حقیقت داخل فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرما دے، کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑ اللہ کہ جس کو آپ نے اس مجلس میں ہم سے دور نہ کیا ہو، معاف نہ کر دیا ہو۔ اے کریم آقا ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لنترانیوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری بدتمیزیوں کو، اللہ ہماری بد زبانیوں کو، اللہ ہماری جہالتوں کو، اللہ ہماری بے وقوفیوں کو، کم عقلیوں کو، سرکشیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری سرکشیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری سرکشیوں کو ہماری بغاوتوں کو اللہ معاف کروا، اللہ ہماری بے پروائیوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کی جو قدر نہ کی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، سینوں میں قلوب میں ایمان کا نور داخل فرما دیجئے، اللہ ان تمام کے سینوں میں اور اللہ جو سن رہا ہے اس دعا کو ہر کے اللہ قلوب کے اندر نور ہدایت داخل فرما دیجئے، ہدایت کا نور سینوں میں داخل فرما دیجئے، ہدایت کا نور قلوب میں داخل فرما دیجئے، اللہ کسی ایک کو بھی ضائع نہ فرما، اللہ ہماری اس مجلس میں ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، گناہگاروں کو، بدکاروں کو، زناکاروں کو، اللہ سیاکاروں کو اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ دین پر چلنے کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ کبیرہ گناہوں سے بچا دیجئے، اللہ کبیرہ گناہوں سے جان چھڑا دیجئے، اپنی کامل اطاعت کا سچی محبت کا اللہ فیصلہ فرما دیجئے، اللہ شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ زمانے کے فتنوں سے بچا دیجئے، نفس و شیطان کے جمیلوں سے اور اللہ تعالیٰ اس کے مکر سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے، مقام عبدیت پر فائز فرما دیجئے، عبدیت کو آداب سکھلا دیجئے، مقام عبدیت نصیب فرما دیجئے، اللہ
ہمارے سینے کو حسد سے، کینے سے اللہ اور بغض سے اور اللہ بری خصلتوں سے بچا لیجئے۔ اللہ پوری دستگیری فرما دیجئے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لیجئے۔ ہماری اس مجلس میں کسی کو شکی نہ فرما، کسی کو رد نہ فرما، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ، ربنا 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 تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔